لیکن یہاں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. پنجہ آزمائی کا ایک قوت اور طاقت کی بل بوتے پہ چیزوں کو چلا جا رہا ہے. اگر میر قدس کل کہے کہ میں گیس یہاں روک لوں گا، کون روک لے گا؟ میر قدس وہاں سے بزنجوں کو لے کر کے روک لے گا؟ یہاں نواب اکبر خان نے یہی ٹرائی کیا نا، تو کیا ہوا میرے بھائی؟ آپ سے کہہ رہا ہوں جناب صحافی حضرات، بلوچستان کے آپ ایسے اچھے رول ادا کر رہے ہیں جس سے ہم ہر وقت آپ کے کردار سے بلوچستان کے عوام کی آواز اسلام آباد اور باقی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. 2023 اور 24 کے بجٹ کے متعلق میری پارٹی کی اپنی جو پولٹ بیرو ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اپنا موقف دے دیں. یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے 75 سالوں میں. کہیں کامیابی کہیں ناکامی ہوئی، 3 بار ماشاء اللہ لگا، پھر جمہوری حکومت سلسلہ چلتی رہی. تو اس دوران لوگوں کی زندگی میں وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہوئی جو باقی ترقی یافتہ دنیا میں ہیں. اس وقت ملک ایک مالی بحران کی جو کیفیت سے دوچار ہے شدید. اسی حوالے سے بلوچستان بھی اپنا بجٹ بنانے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان وہ بڑا صوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کے لیے اس زمین کے نیچے دولت کا انبار پیدا کیے. اس کے سینے اور بدن میں سونا، چاندی، گیس، منرل، سمندر، لیکن اس کے باوجود آج بھی بلوچستان کے لوگ بنیادی تعلیم، علاج، روزگار سے محروم ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہوتا، لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہاں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس وقت جو ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ یہ بجٹ بنائیں اور بلوچستان کے 2 کروڑ 10 لاکھ عوام کو ریلیف دے سکیں. ہماری تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے یہاں انارکی بھی بہت سے وقت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس ملک کا مستقبل ہی جمہوریت، اور جمہوریت کے بجائے اگر پنجہ آزمائی کی کوشش کی جاتی ہے، طاقت کی قوت سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گی اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس پنجہ آزمائی میں پورا نہیں ہو سکتی ہیں. 25 کروڑ کی عوام، نئے سینسس سے جو 25 کروڑ کا جو یہ ملک ہے، اس میں بنیادی طور پہ ضروری یہی ہے کہ جمہوری عمل کو چلنے دیں. جمہوریت وہ عمل ہے کہ سمندر کی مانند ہے جس سے خود بخود یہ گند نکلتے جاتے ہیں. ایک فیور چیز ہوتی ہے. الیکشنوں میں پیراشوٹ پہ آنے والے اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے حقیقی جو لوگ ہیں جن کا احتساب عوام ہی کو کرنا ہے 5 سال کے بعد، آنے والے الیکشن میں یہ ہونا چاہیے کہ فری الیکشن، انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، شفاف الیکشن ہو، تو تب اس اسمبلی میں وہ قابل لوگ آ جاتے ہیں جو قانون سازی کر سکتے ہیں. یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، اس کے قانون سازی ہوتی ہے، جس کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے
وہ پیسے دے کے الیکشن جیت سکتا ہے, پیسے دے کے وزیر بن سکتا ہے, تو پھر یہ یہاں بلوچستان کی ترقی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سیلاب ہماری آئی, اس سیلاب میں بحیثیت ایگریکلچر منسٹر جناب صحافی حضرات میں آپ کو بتا دوں 300 ارب کا نقصانات بلوچستان کے زمینداروں کو ہوا, 300 ارب. لیکن ہمیں مرکز کی جانب سے 1 روپے ٹیڑھی پیسے بھی نہیں دیے گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو 16 ارب دیں گے زمینداروں کی خاطر, پھر 8 ارب دیں گے, پھر 6 ارب, پھر 2 ارب, آخر میں 1 ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دیا گیا. یہاں کے زمیندار اتنے تباہ و برباد ہوئے, جنہوں نے لون لیے تھے ان کے سولر تباہ ہوئے, ٹیوب ویل ان کے تباہ ہوئے, لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی. میرا تعلق چونکہ مکران سے ہے, میں بیلانگ پنجگور سے, تو وہاں 2 ارب کا جو مزاتی کھجور ہے وہ بھی تباہ ہوا, اس کی فصل بھی تباہ ہوئی. 1 ٹیڑھی پیسہ ہمیں مرکز کی جانب سے نہیں دیا گیا. ہم نے اپنی ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کر کے کچھ سیڈ لوگوں کو ہم نے دیا, اس سے کافی ہماری خوراک کی ضرورت پورا ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مرکز کی جانب سے ہماری آئینی اور قانونی حقوق ہیں, NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا جو شیئر ہے وہ پروٹیکٹ ہے. آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صاف لکھا ہوا, لیکن ہمارا وہ شیئر بھی ہمیں نہیں ملا, جس سے ہماری جو جتنے بھی سکیم تھے, ہمارے جتنے ترقیاتی سکیم تھے, پروجیکٹ تھے, وہ سفر کرنے لگے. آج تک بھی کم از کم 500 ایسے سکیم ہیں جس کو پیمنٹ نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے PPL کے مجموعی طور پہ 50 ارب کے مرکز اس وقت بھی قرضدار ہیں, وہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں ہمیں. تو بجائے کہ ہمیں پیکیج دیتے, بجائے کہ وہ بہتر طریقے سے بلوچستان کی پسماندگی, یہ زخم جو سیلاب کے دوران لگی ہوئی تھی, اس پہ مرہم رکھے. میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں, صحافی حضرات آپ بھی تھے, میں نے اسمبلی کے فلور میں کہا ہے 10 ارب کا اعلان شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم نے کیا تھا, 1 ٹیڑھی پیسہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس سے پہلے سیلاب کے دوران $2000 ملین بلوچستان اور مختلف سیلاب کے پورے پاکستان کے حوالے سے آئے ہوئے تھے, جو ہمارا شیئر تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی گئی. اس ڈونر کانفرنس میں 40 ممالک نے حصہ لیا. اس میں بھی $10 ارب کا اعلان ہوا, ان میں سے بھی 1 ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دیا گیا. اور اس ڈونر کانفرنس میں بلوچستان کی تباہ حالی کا ویڈیو دکھایا گیا, آپ سب نے دیکھا تھا. اس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی, اور اس وقت IMF بھی اب لون نہیں دے رہا ہے مرکزی گورنمنٹ کو. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیسے ہم نے دیے تھے آپ نے غلط استعمال کیے ہیں, آپ کا سورس کیا ہے, آپ کہاں سے ہمیں پیسے دیں گے. جناب صحافی حضرات, ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں, اس ملک نے 75 سالوں میں بلین سے بلین ڈالر قرض لیے, اس میں بلوچستان کا 1% بلوچستان پہ خرچ بھی نہیں. یہ انتہائی, آپ بھی بلوچستان کے اس سرزمین کے اس مٹی سے ہیں. بلین سے بلین ڈالر قرض لیے گئے, 1% بلوچستان میں خرچ نہیں ہو, نہ تعلیم پہ, نہ ہیلتھ پہ, نہ ایگریکلچر پہ, نہ کمیونیکیشن پہ. آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کل جو ان کا ٹی وی میں پٹی چل رہا تھا, 430 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وہ کہتے ہیں سال ہم دیں گے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو بیکاری نہیں بنائیں,
लोगों को फ़कीर नहीं बनाओ, लोग रोडों पे भीख नहीं मांगे। इन 430 अरब में बलूचिस्तान में अगर 20 अरब से 30 अरब दिया जाए या 50 अरब हमारा हिस्सा दिया जाए, हम भीख नहीं मानते हैं, हम हक मानते हैं। इससे बलूचिस्तान में मकरान में खजूर का बड़ा फैक्ट्री भी लग सकता है, वहाँ 50,000 लोग नौकरी पे भी लग सकते हैं। यही हमारा जो काटन का फसल है, बहुत से इलाकों में बलूचिस्तान में इस वक्त 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक काटन पैदा हो रहा है, उससे बड़े बड़े कारखाना लग सकते हैं, रोज़गार का एक मौका पैदा हो सकता है। बलूचिस्तान में कम से कम 1 लाख लोग रोज़गार कर सकते हैं। हमारे लोगों ने आंखों में रखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई चपरासी लगाए, कोई चौकीदार लगाए। जहां मुल्कों ने तरक्की की है प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने मनसूबाबंदी की है। यहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ लोगों को बैनुल अक़वामी तौर पर बेकारी बनो, फिर यहाँ आके लोगों को बेकारी बनाओ। इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप देखें, बांग्लादेश आपके सामने है। परसों बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया, 71 अरब डॉलर का बजट, तरक्याती बजट पेश किया। और वहाँ फीकस आमदनी पता क्या है? 26,000 डॉलर फीकस आमदनी माहाना है, और यहाँ 17,000 रुपये। बांग्लादेश में कोई सिवाय समंदर के, कपास के, चावल के कुछ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ तो हमें अनाम ने तबाह किया, पर्सनल मफादात ने तबाह किया। पार्टियों का रेस लगा हुआ है, कौन पार्टी आगे बढ़ रहा है, कौन आगे जा रहा है। मुल्क की जो किश्ती है समंदर में, वो जितना भी डूब जाए मईशत का, उसका तो किसी को परवाह ही नहीं है, तो इसी पे लगे हुए हैं वो। तो इस तरीके से मुल्कें तरक्की नहीं करती, कौम नहीं बनती हैं। तुर्की आपके सामने, उर्दगान तीसरी दफ़ा आ रहा है, बड़े 2/3 मेजॉरिटी पे आ रहा है। किस लिए? उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, लोगों को सुना, उनके मसाइल सुने। हम समझते हैं कि इसका वाहिद हल यही है, मिल बैठ के बलूचिस्तान की खासकर आवाम से मैं अपील करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों से मैं अपील करता हूँ, एक हो के बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, ताकि बलूचिस्तान आने वाले वक्त में हम अपने आने वाले नस्ल के लिए एक बेहतर से बेहतर मैसेज आगे लेके दे दें। इस तरीके कार से जो अब इस वक्त हम चल रहे हैं, लोन में कभी आपका ज़िंदगी गुजार आप नहीं सकते हैं। IMF से लोन हर मुल्क ने लिया, फिर उन्होंने जामे मनसूबा बंदी की, लोन अपने वापस किए, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन हम लोन लेके खाते रहे, लोन लेके बड़े से बड़े पैमाने पे अपनी ज़ाती मफादात को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन यहाँ इस वक्त बेहतर से बेहतर है कि टाइम पे इलेक्शन हो, जो आइन में लिखा हुआ है, आइन को वायलेशन नहीं किया जाए। तो इस तरीके से जब कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर कानून की तशरीह लाइक और डिसलाइक में हो तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हम बजट बनाने जा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ़ दे दें। अगर बलूचिस्तान के अवाम को सही तरीके से रिलीफ़ नहीं मिल सकती है, यहाँ लोग बेरोज़गार होंगे। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान में 50,000 लोग नौजवान बेरोज़गार हैं। ये 50,000 लोगों को अगर हमने रिलीफ़ नहीं दिया, रोज़गार के मौके नहीं दी, तो अनारकी पैदा होगा। ये बंदे ज़ारे डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो फिर एक लाइन आर्डर का सिचुएशन पैदा होगा, एक टर्माइल होगी। तो उसके बाद फिर आपको बड़े पैमाने पे लाइन आर्डर सिचुएशन पे पैसे रखने होंगे, जो इस वक्त बलूचिस्तान में 30 अरब सालाना लाइन आर्डर सिचुएशन पे खर्च किया जा रहा है। हम कहते हैं कि लाइन आर्डर सिचुएशन पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये तालीम, सेहत और रोज़गार के तौर पे खर्च हों, यही बेहतर रहेगा।
بلوچستان کی آبادی اتنی آبادی نہیں ہے، وسائل زیادہ ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے بہتر ہے۔ آپ کا کوئی اگر